السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں مسعود اور آپ دیکھ رہے ہیں ماہی ٹی وی۔ صدر جمعیت علماء ہند مولانا ارشد مدنی نے جمعیت علماء ہند کے صدر دفتر میں تعلیمی سال 2021-22 کے لیے باضابطہ طور پر تعلیمی وظائف کا اعلان کیا۔ واضح ہو کہ جمعیت علماء ہند اور MHA مدنی چیریٹیبل ٹرسٹ دیوبند 2012 سے میرٹ کی بنیاد پر منتخب ہونے والے غریب طلباء کو اسکالرشپ فراہم کر رہی ہے۔ اسی اسکیم کے تحت ہر سال انجینئرنگ، میڈیکل، ایجوکیشنل، جرنلزم سے متعلق یا کسی بھی ٹیکنیکل پروفیشنل کورس میں زیر تعلیم مالی طور پر کمزور ایسے طلباء کو اسکالرشپ دی جاتی ہے جنہوں نے گزشتہ سال کے امتحان میں کم از کم 70% نمبر حاصل کیے ہوں۔ قابل ذکر ہے کہ گزشتہ تعلیمی سال کے دوران مختلف کورسز میں منتخب ہونے والے 656 طلباء کو اسکالرشپ دی گئی تھی، جن میں ہندو طلباء بھی شامل تھے۔ یہ اس بات کا عملی ثبوت ہے کہ جمعیت علماء ہند مذہب کی بنیاد پر کوئی کام نہیں کرتی۔ اہم بات یہ ہے کہ طلباء کی بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر اب اسکالرشپ کی رقم بھی گزشتہ سال سے بڑھا کر 1 کروڑ کر دی گئی ہے اور آنے والے سالوں میں اس رقم میں مزید اضافہ کیے جانے کا منصوبہ ہے۔ اسکالرشپ کے ساتھ ہی مولانا مدنی کی ہدایت پر مولانا حسین احمد مدنی چیریٹیبل ٹرسٹ دیوبند اور ہند گرو اکیڈمی دہلی کے باہمی تعاون سے مدنی 100 کے نام سے ایک کوچنگ انسٹیٹیوٹ کا بھی آغاز کیا گیا ہے، جس میں ذہین، محنتی مگر مالی طور پر کمزور طلباء کو مسابقاتی امتحانات کی تیاری کے لیے مفت رہائش کے ساتھ مفت کوچنگ فراہم کی جا رہی ہے۔ اس موقع پر جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ ان وظائف کا اعلان کرتے ہوئے ہمیں انتہائی مسرت کا احساس ہو رہا ہے کہ ہماری اس ادنیٰ سی کوشش سے بہت سے ایسے ذہین اور محنتی بچوں کا مستقبل کسی حد تک سنور سکتا ہے جنہیں اپنی مالی پریشانیوں کی وجہ سے اپنے تعلیمی سلسلہ کو جاری رکھنے میں سخت دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ مولانا مدنی نے کہا کہ پورے ملک میں جس طرح کی مذہبی اور نظریاتی جنگ اب شروع ہوئی ہے، اس کا مقابلہ کسی ہتھیار یا ٹیکنالوجی سے نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اس جنگ میں سرخروئی حاصل کرنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ ہم اپنی نئی نسل کو اعلیٰ تعلیم سے مزین کر کے اس لائق بنا دیں کہ وہ اپنے علم اور شعور کے ہتھیار سے اس نظریاتی جنگ میں مخالفین کو شکست سے دوچار کر کے کامیابی اور کامرانی کی وہ منزلیں حاصل کر لیں جن تک ہماری رسائی سیاسی طور پر محدود اور مشکل سے مشکل تر بنا دی گئی ہے۔ مولانا مدنی نے کہا کہ آزادی کے بعد آنے والی تمام سرکاروں نے ایک طے شدہ پالیسی کے تحت مسلمانوں کو تعلیم کے میدان سے باہر کر دیا۔ سچر کمیٹی کی رپورٹ اس کی شہادت دیتی ہے، جس میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ مسلمان تعلیم کے شعبے میں دلتوں سے بھی پیچھے ہیں۔ مولانا مدنی نے سوال کیا کہ کیا یہ خود بخود ہو گیا یا مسلمانوں نے جان بوجھ کر تعلیم سے کنارہ کشی اختیار کی؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، بلکہ اقتدار میں آنے والی تمام سرکاروں نے ہمیں تعلیمی پسماندگی کا شکار بنائے رکھا۔ انہوں نے شاید یہ بات محسوس کر لی تھی کہ اگر مسلمان تعلیم کے میدان میں آگے بڑھے تو اپنی صلاحیتوں اور لیاقت سے وہ تمام اہم اعلیٰ عہدوں پر فائز ہو جائیں گے۔ چنانچہ تمام طرح کے حیلوں اور رکاوٹوں کے ذریعے مسلمانوں کو تعلیم کے قومی دھارے سے الگ تھلگ کر دینے کی کوشش ہوتی رہی۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ مسلمان پیٹ پر پتھر باندھ کر اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلوائیں۔ ہمیں ایسے اسکولوں اور کالجوں کی اشد ضرورت ہے جن میں دینی ماحول میں ہمارے بچے اعلیٰ دنیاوی تعلیم کسی رکاوٹ اور امتیاز کے بغیر حاصل کر سکیں۔ انہوں نے قوم کے با اثر افراد سے یہ اپیل بھی کی کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہے وہ زیادہ سے زیادہ لڑکے اور لڑکیوں کے لیے ایسے اسکول و کالج بنائیں جہاں بچے دینی ماحول میں آسانی سے اچھی تعلیم حاصل کر سکیں، اور جو پیسہ وہ اپنا سیاست، نکاح اور شادیوں میں بے دریغ خرچ کرتے ہیں وہ اپنا فرض سمجھتے ہوئے بچے اور بچیوں کے لیے تعلیمی ادارے قائم کریں۔ مولانا مدنی نے کہا کہ ہمیں جس طرح مفتی، علماء اور حفاظ کی ضرورت ہے، اسی طریقے پر پروفیسر، ڈاکٹر اور انجینئر وغیرہ کی بھی ضرورت ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ جو ہمارے لیے اس وقت انتہائی اہم ہیں، اس جانب مسلمان خاص کر شمالی ہندوستان کے مسلمان توجہ نہیں دے رہے ہیں۔ آج مسلمانوں کو دوسری چیزوں پر خرچ کرنے میں تو دلچسپی ہے،
لیکن تعلیم کی طرف ان کی توجہ نہیں۔ یہ ہمیں اچھی طرح سمجھنا ہوگا کہ ملک کے موجودہ حالات کا مقابلہ صرف اور صرف تعلیم سے ہی کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ انہی حالات کے پیش نظر ہم نے دیوبند میں اعلیٰ عصری تعلیم گاہیں جیسے کہ بی ایڈ کالج، ڈگری کالج، لڑکے اور لڑکیوں کے لیے اسکولز اور مختلف صوبوں میں ITI قائم کیے ہیں، جن کا ابتدائی فائدہ بھی اب سامنے آنے لگا ہے۔ مولانا مدنی نے کہا کہ جمعیت علماء ہند کا دائرہ کار بہت وسیع ہے اور وہ ہر محاذ پر کامیابی سے کام کر رہی ہے۔ چنانچہ ایک طرف جہاں یہ مکاتب و مدارس قائم کر رہی ہے، وہیں اب اس نے ایسی تعلیم پر بھی زور دینا شروع کر دیا ہے جو روزگار فراہم کرتا ہے۔ روزگار فراہم کرنے والی تعلیم سے مراد تکنیکی اور مسابقتی تعلیم سے ہے، تاکہ جو بچے اس طرح کی تعلیم حاصل کر کے باہر نکلے انہیں فوراً روزگار اور ملازمت مل سکے اور وہ خود کو احساس کمتری سے بھی محفوظ رکھ سکیں۔ انہوں نے کہا کہ اسی مقصد کے تحت جمعیت علماء ہند ضرورت مند طلباء کو کئی برس سے تعلیمی وظائف دینے کا اہتمام کر رہی ہے، تاکہ وسائل کی کمی یا غربت کی وجہ سے ذہین اور ہونہار بچے تعلیم سے محروم نہ رہ جائیں۔ مولانا مدنی نے کہا کہ ہمارے بچوں میں ذہانت اور صلاحیت کی کوئی کمی نہیں۔ حال ہی میں آنے والے کچھ سروے رپورٹوں میں یہ انکشاف کیا گیا ہے کہ مسلم بچوں میں نہ صرف تعلیمی تناسب میں اضافہ ہوا ہے بلکہ ان میں پہلے کے مقابلے میں تعلیمی رجحان میں بھی زبردست اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ اس لیے ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ اگر ہم انہیں متحرک کریں اور حوصلہ دیں تو راہ میں آنے والی ہر رکاوٹ کو عبور کر کے کامیابی کی منزل حاصل کر سکتے ہیں۔ مولانا مدنی نے کہا کہ انسانی تاریخ میں انہی قوموں کا تذکرہ ملتا ہے جو تعلیم و ہنر میں طاق تھیں۔ انہوں نے کہا کہ مدنی 100 کے نام سے کوچنگ سینٹر کے قیام کے پیچھے در حقیقت یہی جذبہ کار فرما ہے، جس کے تحت مالی طور پر کمزور اور ذہین طلباء کو مسابقتی امتحانات کی تیاری کے لیے مفت کوچنگ کا عمل باقاعدہ شروع ہو چکا ہے۔ انہوں نے آخر میں کہا کہ اتنا ہی کافی نہیں ہے بلکہ ہمیں ملک کے کونے کونے میں اس طرح کے اپنے اسکول کالج کے ساتھ کوچنگ اداروں کی ضرورت ہے۔ ہمیں یہ یاد رکھنا ہوگا کہ گھر بیٹھے کوئی انقلاب نہیں آتا، بلکہ اس کے لیے کوشش کرنے کے ساتھ ساتھ قربانی بھی دینی پڑتی ہے۔ اس خبر کو سننے کے بعد آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں۔ روزمرہ کے حالات سے باخبر رہنے اور ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے ماہی ٹی وی کو سبسکرائب ضرور کریں۔